الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 75 تک سورہ الانفال ہے اور پارہ 10 ہے، اور الحمدللہ آج ہماری یہاں پہ سورہ الانفال مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا لاتعداد اور بے عد و بے حساب مرتبہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ حمایتی ہیں۔ قرآن کریم نے انسانی معاشرے کو نسل، زبان، دولت اور منصب کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا۔ یہاں معاشرے کی تقسیم کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے، یعنی مال و دولت پہ تقسیم نہیں ہے بلکہ ایمان اور کفر پہ تقسیم کی گئی ہے۔ مومنین بلا امتیاز نسل، زبان، ملک ایک طبقہ ہیں اور کفار اسی طرح ایک الگ طبقہ ہیں۔ یہی انسانی معاشرے کی صحیح تقسیم ہے جسے عقل سلیم تسلیم کرتی ہے۔ اسی حقیقت کو یہاں وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ان حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو برپا ہو جائے گا فتنہ ملک میں اور پھیل جائے گا بڑا فساد۔ اس جملہ سے مذکورہ احکام الہیہ کی حکمت بیان فرما دی کہ اگر تم امن و سلامتی کی آرزو رکھتے ہو تو ان ارشادات ربانی پر شرح صدر سے عمل کرو، ورنہ فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تمہاری ترقی اور خوشحالی کے سارے منصوبوں کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔ تمہارے ذہنی سکون بھی تم سے چھن جائے گا اور مسرت و شادمانی کے جملہ پروگرام بھی تل پٹ ہو جائیں گے۔ ان احکام کی وجہ آوری سے تم اپنے خداوند کریم کو بھی راضی کر لو گے اور اپنی دنیاوی زندگی کو بھی ہر قسم کی کامیابیوں سے ہمکنار کر لو گے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جنہوں نے پناہ دی اور ان کی مدد کی وہی خوش نصیب سچے ایماندار ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی کے لیے بخشش ہے اور باعزت رزق ہے۔ حبیب کبریہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ افضل تحیہ واجمل ثناء کے صحابہ کرام کو بارگاہ الہی سے اولئک هم المؤمنون حقا کا جو لقب عطا کیا جا رہا ہے، یہ ان کی عمر بھر کی قربانی اور دل سوزیوں اور نیاز مندیوں کا بہترین صلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے مومن برحق ہونے پر شاہد ہے تو پھر کیا انہیں کسی دوسرے گواہ کی گواہی کی بھی حاجت ہے؟ وہ اس لیے تو ایمان لائے ہی نہ تھے کہ 14ویں صدی کا بے عمل، خود فراموش اور خدا فریب مسلمان انہیں ایمان کا سرٹیفکیٹ مرامت فرمائے۔ اے شمع توحید کے پروانوں، اے محبوب خدا کے عاشقان دل فگار، اور اے ناموس اسلام کے جواں مرد پاسبانوں، مبارک صد مبارک، اللہ تعالی ہمیں بھی تم جیسا دل اور تم جیسی نگاہ بخشے اور تمہارے نقوش پاک کو خضر راہ بنانے کی سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیبہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا نا کہ انہیں اللہ تعالیٰ جزا یہ دیتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور باعزت رزق بھی ہے۔ مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرما کر انہیں دونوں جہانوں کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما۔ اس جہان میں جس کے پاس اچھا رزق ہے وہ بھی کامیاب ہے، اور اگلے جہان جس کے پاس مغفرت ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ تو دونوں جہانوں کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما دیا، یعنی اے میرے حبیب کے جان باز صحابہ اور سرفروش ساتھیوں، کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں گے، اور اگر کوئی غلطی تم سے سرزد ہو گئی تو اسے بخش دیا جائے گا۔ اب ہم خود غور کریں، جن کی لغزشوں کی بخشش کا رب کریم نے وعدہ فرما دیا ہے، تو ہم میں سے کسی کو ان پر انگشت نمائی کا حق پہنچتا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کریں؟ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر تم سے کوئی ہو بھی گئی غلطی
تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا. جن کے لیے اتنا بڑا مجدہ سنا دیا گیا ہے ان کے لیے بحث کرنا ایک فضول کام ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ ایمان لائے بعد میں اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم تمہارے ساتھ مل کر بھی تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار ورثہ میں اور ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، حکم الہی کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. صلح حدیبیہ سے پہلے ہجرت کرنے والوں، نصرت دین کے لیے سر بکف میدان میں آنے والوں کا مقام بے شک بہت بلند ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہجرت کر کے آیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، وہ بھی احکام شرعیہ اور دیگر تمام سیاسی حقوق میں یکساں ہیں. ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی نصرت بھی ضروری ہوگی اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے. ہجرت کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں جو بھائی چارہ اور مواخات قائم کی تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے. اس آیت میں توارث کا یہ طریقہ منسوخ قرار دے دیا گیا اور صرف قریبی رشتہ داروں میں وراثت محدود کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.